بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب عورت کو زندہ دفن کر دینا فخر سمجھا جاتا تھا، جسے وراثت، عزت، رائے اور زندگی کا کوئی حق نہ تھا؟ لیکن پھر روشنی آئی، پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، پھر قرآن نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے روپ میں وہ مقام دیا جو دنیا کے کسی اور مذہب نے نہ دیا۔ اسلام نے عورت کو وہ عزت دی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آئیے آج ہم جانیں گے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں انسانی لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، لہٰذا مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر نہیں ہے اور نہ عورت کے لیے اس کی نسوانیت باعث شرم کی بات ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول میں عورت کے مقام کے بارے میں کئی ایک آیات موجود ہیں۔ عورت خواہ ماں، بہن، بیوی یا بیٹی ہو، اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے حقوق و فرائض کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے ماں ہی زندگی کا مصدر ہوتی ہے، وہی دنیا میں اس کی آمد اور بقا کا سبب بھی۔ اسی لیے اس کا شکر ادا کرنا، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور خدمت کرنا عورت کے اہم ترین حقوق میں سے ہے۔ حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کے سلسلے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش اور تربیت کے سلسلے میں ماں کو زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسلام نے ان تمام تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے ماں کو زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا، جو اسلام کا عورت پر بہت بڑا احسان ہے۔ جہالت کے زمانہ میں عرب کے بعض قبائل لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اس پر سخت تحدید کی اور اسے زندہ رہنے کا حق دیا، اور کہا کہ جو شخص اس کے حق سے رد کردانی کرے گا، قیامت کے دن خدا کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے، تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر غلط کر دیں، اور اگر خدا چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانیں اور ان کا جھوٹ۔ اسلام میں مرد عورت دونوں انسان ہیں، اور وہ دونوں انسانیت کی حیثیت سے اپنی خلقت اور صفات کے لحاظ سے فطرت کا ایک عظیم شاہکار ہیں، جو اپنی خوبیوں اور خصوصیات کے اعتبار سے ساری کائنات کی محترم بزرگ ترین ہستی ہیں۔ انسان کی ترقی کا دار و مدار علم پر ہے، اور کوئی شخص یا قوم علم کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ صرف مردوں یا کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام نے علم کو فرض قرار دیا اور عورت مرد دونوں کے لیے اس کے دروازے کھولے، اور جب بھی اس راہ میں رکاوٹ و پابندیاں تھیں سب کو ختم کر دیا۔ اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دلائی اور اس کی ترغیب دی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلیم العلم۔ ایک دوسری جگہ ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم و تربیت دی، ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ بعد میں بھی حسن سلوک کیا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اسلام مرد عورت دونوں کو مخاطب کرتا ہے، اور اس نے ہر ایک کو عبادت اور اخلاق و شریعت کا پابند بنایا ہے، جو کہ علم کے بغیر ممکن نہیں۔ علم کے بغیر عورت نہ تو اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتی ہے اور نہ ہی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتی ہے۔ اس لیے مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم بھی نہایت ضروری ہے۔ شوہر کے انتخاب کے بارے میں اسلام نے عورت کو آزادی دی۔ لڑکیوں کی مرضی اور ان کی اجازت ہر حالت میں ضروری قرار دی گئی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، شوہر دیدہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے مشورہ نہ لیا جائے، اور کنواری عورت کا نکاح بھی اس کی اجازت حاصل کیے بغیر نہ کیا جائے۔ عورت کا نفقہ ہر حالت میں مرد کے ذمہ دار ہے۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کے ذمہ، بہن ہے تو بھائی کے ذمہ، بیوی ہے تو شوہر پر اس کا نفقہ واجب کیا گیا ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے اخراجات اس کے بیٹے کے ذمہ ہیں، تاکہ ہر حالت میں عورت کی عزت و کرامت محفوظ رہے۔ ہاں، البتہ اگر عورت اپنے شوہر یا اپنی اولاد کو خود اپنی مرضی سے پیسے یا زمین یا اپنی جائیداد دے یا کسی کو ہبہ کر دے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس کا نفقہ اس کے شوہر پر واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا، کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے دیا اس کے موافق خرچ کرے۔ خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے، اور خدا عنقریب تنگی کے بعد کشائش بخشنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نصف صدی تک امہات المومنین نے علمی
خدمات سر انجام دیں۔ ان میں سے حضرت عائشہ کا علمی مرتبہ بہت بلند ہے اور وسیع ہے۔ وہ امت مسلمہ کی ماہرانہ عالمہ تھی۔ علمی میدان میں آپ نے علمی، عملی، اجتماعی، معاشرتی واعظ، نصیحت اور امت کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت کام کیے۔ حضرت عائشہ کی اعلیٰ صلاحیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے جلا بخشی، اس لیے تمام دینی علوم میں انہوں نے مہارت حاصل کی اور آپ کے حلقہ علم میں کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی شریک ہوتے تھے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی اور اکابر صحابہ کے طرح حدیث، فقہ، فتاوی، طب، نصاب، شاعری، عرب کی تاریخ اور کئی علوم میں مربع کی حیثیت رکھتی تھیں۔ اسلام نے انسان کو جو عزت و احترام دیا ہے، اس میں مرد و عورت دونوں برابر کے شریک ہیں اور وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں برابر ہیں، اور اسی طرح دار آخرت میں اجر و ثواب میں بھی برابر ہیں۔ بلکہ اسلام مردوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کو عورتوں کے ساتھ خواہ مسلم یا غیر مسلم بڑی عزت سے معاملہ کرنا چاہیے، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ اسلام امن و امان اور انسانیت کا دین ہے، ایک ایسا نظام حیات ہے جس نے نہ صرف انسان بلکہ حیوان و نباتات کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور اسلام میں جو مقام عورت کو حاصل ہے اس کا وجود کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اس لیے اس کی حفاظت، عزت اور قدر کرنا معاشرے کے ہر فرد پر لازم ہے۔ عزیز بہنوں، اسلام نے عورت کو عظیم مقام دیا، جسے ماں بنا کر جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی، بیٹی بنا کر رحمت کا لقب قرار دیا، بیوی بنا کر سکون قلب قرار دیا، اور بہن بنا کر عزت و محبت کی چادر میں لپیٹ دیا۔ تو سوال یہ ہے، ہم نے خود کو پہچانا، ہم نے اپنے اس مقام کو سمجھا جو اسلام نے ہمیں عطا کیا، یا ہم آج بھی غیر اسلامی روایات، جھوٹی رسومات اور معاشرتی دباؤ کے نیچے دبی ہوئی ہیں؟ وقت ہے اپنے آپ کو پہچاننے کا، وقت ہے اسلام کے اس پیغام عزت کو دنیا تک پہنچانے کا، وقت ہے اپنی بیٹیوں کو وہ مقام دینے کا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اسلام کے اس روشن پیغام کو عام کریں جس نے عورت کو ذلت سے نکال کر عزت کے تخت پر بٹھایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ ہر بہن، ہر ماں، ہر بیٹی اپنے اصل مقام تک باخبر ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا، والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔